جو مفاہمتی سیٹیں ہیں اس میں لیڈنگ پرسن کون سا ہے جو ایم پی اے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ علیم خان یا جہانگیر ترین ایم پی اے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ دراصل آپ نے جس لیے یہ سوال کیا اس کا جواب بھی اسی میں موجود ہے کہ علیم خان صاحب ہیں کہ قومی اسمبلی سے بھی کھڑے ہیں اور صوبائی اسمبلی سے لاہور بھی کھڑے سے، ہیں، اور کس لیے کھڑے ہیں وہ بھی آپ کو بہتر پتہ ہے میرے سے، آپ ضرور کلوانا چاہ رہے ہیں جس کی کال تھی ان کو، اچھا تو اس پہ وہ بنی گالا گئے. میرا خیال پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمیل کرنے میں وہ غلط فیصلہ کر گئے. پریز لائٹ. آصف زرداری صاحب بہت اچھے مینیجر ہیں. یہ 16 ماہ کی حکومت کا جو بیبی تھا کن کا تھا؟ یہ زرداری صاحب کا تھا. اچھا زرداری صاحب کا تھا، پروجیکٹ ان کا تھا. میں اس سے کہہ رہا ہوں زرداری صاحب یہ زرداری پروجیکٹ تھا. گلی مٹی تے پیر نہیں رکھتے. اچھا کہ آج اگر ہمارا سپہ سالار جو ہے وہ معاشی حوالے سے اپنا رول ادا کرتا نظر آ رہا ہے تو میرے لیے اس لیے قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پہ آئینی طور پہ تو وہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں. دہشت گردی کی جنگ تو آئین میں نہیں لکھی تھی. سیاستدانوں کی لڑائی نہیں چل رہی. کس کی آج یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہو رہا ہے کریڈٹ کس کا ہے؟ سیاستدانوں کا نہیں ہے، چیف جسٹس کا. کورٹس پیچھے کھڑی ہیں. اگر آپ نے پاکستان کے اندر جمہوری بندوبست کو مضبوط بنانا ہے تو پھر مضبوط حکومت ہونی چاہیے کسی ایک پارٹی کی. آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرخ سہیل گوئندی کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں فرخ سہیل گوئندی. تناظر میں میرے آج کے مہمان ہیں پاکستان کے ایک ایسی صحافی جو شفافیت میں اور قابلیت میں اپنی آپ مثال ہیں. صحافت میں شفافیت بہت نایاب ہوتی جا رہی ہے. انہوں نے آغاز کیا روزنامہ جنگ سے، پھر روزنامہ نوائے وقت، روزنامہ پاکستان، اور آج کل ہیں روزنامہ دنیا میں. ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر ہیں جناب سلمان غنی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی، آپ نے میرے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے اللہ کرے میں اس پہ ثابت قدم رہوں. آپ ثابت قدم ہیں اور 4 دہائیوں سے ہیں آپ. جی بالکل، میں 4 دہائیوں سے. تو آپ شعوری طور پر صحافت میں آئے تھے کہ اتفاقیہ آ گئے تھے؟ دیکھیں فاروق صاحب، آپ کا اور میرا ماضی خاصا ملتا جلتا ہے. دیکھیں میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں تھا گورنمنٹ کالج اکاڑا میں، جوائنٹ سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ منتخب ہوا. اس زمانے میں میں اپنی خبریں خود بنایا کرتا تھا، پریس ریلیز. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رپورٹنگ ہے یا رپورٹر جو ہے نا، یہ ایک کیفیت کا نام ہے. واہ. یہ 24 گھنٹے آپ پہ طاری رہتی ہے، اور وہ جو سفر اسٹوڈنٹ لائف سے شروع ہوا ہے وہ آج تک جاری ہے. اور آج بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک خبر میرے پاس سے ضرور ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کے پاس نہ ہو. اور اگر کسی صحافی کے پاس دن میں ایک خبر بھی نہیں ہوتی تو پھر اسے صحافی کہلانے کا حق نہیں. آپ نے بڑی اہم بات کی. میں آج کی بھی ایک خبر سننا چاہوں گا کہ آج کی کیا خبر ہے آپ کے پاس بڑی. لیکن میں اپنے تجربے میں نے یہی دیکھا جو آپ نے بات کی کہ میں صحافی اس کو مانتا ہوں جو رپورٹنگ سے اوپر گیا ہوں اور گروپ ایڈیٹر تک چلا جائے، ایڈیٹر ہو جائے، مالک ہو جائے. چونکہ جو رپورٹنگ کا ایک خاص ایکسپیرینس ہے نا، وہ صحافیانہ سکل پیدا کر دیتا ہے، ایک پیشہ وارانہ. درست بات ہے؟ بالکل، آپ نے بالکل درست بات کی ہے. اور آپ نے جب یہ کہا کہ رپورٹر ایڈیٹر، رپورٹر اینکر، یہ ایڈیٹر ہو، اینکر ہوں، جو رپورٹنگ کر کے آیا ہوتا ہے نا اس کے پاس خبر بھی ہوتی ہے اور وہ اچھی اینکرنگ کر سکتا ہے. اور بات یہ کہ دیکھیں میں جب نوائے وقت میں تھا تو عارف نظامی صاحب ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رپورٹر ایڈیٹر تھے اور وہ خبر کی تلاش میں ہی رہے. اور آخری وقت تک ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ جس کیفیت میں بھی تھے کہ ان کی اگر ہم تیمارداری بھی کرنے گئے ہیں تو پہلا کویسچن ان کا یہ ہوتا تھا کیا خبر ہے. اچھا. تو یہی بات جب مجید نظامی صاحب کے کمرے میں جاتے تھے تو ہم ہمیشہ نیوز روم سے ہو کے جاتے تھے، چونکہ انہوں نے کام بعد میں کہنا ہے، پہلے انہوں نے پوچھنا ہے کہ آج کی خبر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس رپورٹر کے پاس خبر نہیں ہے، دیکھیں بعض اوقات آپ کے پاس اتھینٹک خبر نہیں ہوتی لیکن کوئی نہ کوئی افواہ ہوتی ہے، تو افواہ کو بھی غور سے جانچنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض افواہوں کے پیچھے بھی خبر ہوتی ہے. اچھا. جی بالکل. دیکھیں بعض افواہیں اڑائی جاتی ہیں اور اسے آپ ڈگ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی خبر تو نہیں. بعض افواہیں، بعض چیم گوئیاں جو ہیں وہ بہت ساری خبروں کا ذریعہ بنتی ہیں. اچھا 4 دہائیاں تو ہزاروں دن بنتے ہیں، ہزاروں خبریں آپ نے لی ہوں گی، خبریں دی ہوں گی. ایسی کون سی بڑی خبر ہے جس خبر کے بعد آپ بےتاب تھے کہ یہ شائع ہو جائے اور وہ شائع نہ ہو سکے؟ دیکھیں بڑی تاریخی، بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی اور بڑی دلچسپ بات ہے، اس لیے کہ 2 بڑے اخبار اس میں انوالو تھے
کہ جب ایک وقت تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اکٹھی تھی، کاف لیگ نہیں تھی بنی، تو ان الیکشنز میں نواز شریف صاحب نے ہماری موجودگی میں بعد ازاں پبلکلی پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر نامزد کیا تھا، پنجاب کا، جی پنجاب کا۔ تو سارے اخبارات میں خبریں چھپی ہوئی، بعد میں الیکشن ہو گئے، رزلٹس آ گئے، تو چودھری صاحبان نوائے وقت میں مجھے ملنے کے لیے آئے، تو ان کی اپنی کچھ روایات، چوہے شجاعت اور چودھری شجاعت صاحب اور پرویز پرویز یہ ہمیشہ ہی کٹھے جاتے تھے۔ اکٹھے جاتے تھے۔ تو وہ جب مٹھائی لے کے آئے تو مجھے کچھ تھوڑا سا معلوم تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ چیف منسٹر بن جائیں گے؟ اچھا۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا میں ویسے آپ کو جو ہے چیک کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں اپنے آفس بیٹھا تھا تو شہباز شریف صاحب کا مجھے فون آیا، تو انہوں نے مجھے نوائے کے پاس سے ایک جگہ پہ بلایا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے مجھے آج سے 15-20 دن پہلے ایک بات کہی تھی، تو وہ خبر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کون سی خبر؟ انہوں نے کہا تم نے میرے سے ایک چیز پوچھی تھی۔ بہرحال مجھے انہوں نے سگنل دے دیا، اور وہ خبر گوندی صاحب میرے لیے بہت مشکل تھی بنانا، چونکہ خبر کو جسٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور میں اپنا ایک راز لیک کر رہا ہوں کہ میرے لیے وہ بہت زندگی میں سب سے مشکل خبر بنانی وہ تھی۔ تو میں اپنے ایک ٹیچر نے پنجاب یونیورسٹی میں مجاہد منصوری صاحب کے پاس گیا، اور میں نے انہیں جا کے کہا کہ یہ خبر ہے، تو وہ میری طرف دیکھنے لگ پڑے۔ اس نے کہا یہ خبر آپ کی درست نہیں لگتی۔ میں نے کہا یہ خبر درست ہے، اور اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اگر ایسی بات ہوتی تو میں خود بنا لیتا۔ بہرحال میں نے خبر بنائی، خبر بنا کے میں آفس آیا، خبر فائل کی، تو نظامی صاحب نے کہا کہ چونکہ وہ خود اس خبر کا حصہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس خبر میں چونکہ میں خود ہوں، اس لیے یہ شائع نہیں ہوگی۔ میں پہلی دفعہ عارف نظامی صاحب 5th فلور پہ بیٹھتے تھے، ان کے پاس گیا، تو وہ بڑے حیران ہوئے مجھے دیکھ کے، مجھے کہتے ہیں کہ خیریت ہے؟ میں نے جا کے خبر ان کے آگے رکھی، تو کہتے ہیں خبر آپ کی درست ہے۔ تو میں نے کہا کہ نظامی صاحب انہوں نے روک دی ہے۔ میرے سامنے انہوں نے مجید نظامی صاحب کو فون کیا، وہ آرگو کرتے رہے میری خبر کے حق میں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ خبر چھوڑ دیں، میں دیکھتا ہوں کیا ہے۔ اگلے دن ہمارے اخبار کی لیڈ تھی کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور روزنامہ جنگ کی لیڈ تھی کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ دو علیحدہ؟ جی بالکل، میں آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعلیٰ بنے۔ میرے لیے وہ مشکل خبر بھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بہت بڑا کریڈٹ بھی تھا۔ اچھا، ایسی ایک خبر میں نے دی، مجھے یاد ہے، چونکہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں، آپ کو تو تجربہ ہے، میں سیاست میں تھا، زبیر رانا مرحوم تھے جنگ میں، میں نے ان کو کہا کہ بینظیر بھٹو کی منگنی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا میرے پاس یہ ثبوت ہے، جون 1987 تھا، تو حاکم علی زرداری ایک شخص ہیں جو ANP کے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو وہ اخبار میں انہوں نے خبر فائل کی، اور وہ انہوں نے شکیل صاحب نے شائع نہیں تھی کی، لیکن 15 دن بعد جب ریلیز ہوئی پھر زبیر رانا چھلانگیں لگا رہے تھے۔ میرا خیال فاروق صاحب یہی بات ہوتی ہے، جو بڑی خبر ہوتی ہے نا، یہ بات ہم سیاستدانوں کو کہتے ہیں، انہیں یقین نہیں آتا۔ سب سے مشکل خبر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سنگل کالم لگتی ہے۔ دیکھیں آپ نے جب جنگ کی بات کی ہے، میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں کہ روزنامہ جنگ میں ایک خبر لگی تھی سنگل کالم عظیم چودھری کی، اچھا، ریفرینڈم کی، جو ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا۔ تو جو بڑی خبر ہوتی ہے، جو مشکل خبر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سنگل کالم لگتی ہے۔ سب سے آسان خبر جو ہوتی ہے وہ لیڈ لگانا ہوتا ہے، ہی سیڈ شی سیڈ، پرائم منسٹر نے کہا، چیف منسٹر نے کہا، یا فلاں نے کہا، یہ سب سے آسان ہوتی ہے۔ یہ رپورٹنگ ہے، یہ خبر نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر جو جرنلزم ہے ان میں ہی سیڈ شی سیڈ نہیں ہوتا، دراصل وہ خبر ہوتی ہے، اور وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے 95% لوگ جو ہیں وہ لیڈ کے نیچے خبر نہیں پڑھتے، وہ صرف لیڈز پہ گزارا کرتے ہیں۔ اور اب ایک المیہ ہے کہ پرنٹ میڈیا، میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ ہے، لیکن پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا وہ اپنی اہمیت کھو رہا ہے۔ اب آگے ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، اب ہر شخص جرنلسٹ ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ جرنلسٹ ہے، اور یہ خبر کی دنیا ہے۔ لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ خبر جو ہے یہ آپ کے بچے کی مانند ہوتی ہے، جب آپ کے پاس آتی ہے آپ نے اسے لکھاری کی کتاب بچہ ہوتا ہے، آپ نے اس کو بنانا ہوتا ہے، سنوارنا ہوتا ہے، اس کے بعد پیش کرنا ہوتا ہے کہ خبر وہی ہے جو سچ پہ مبنی ہو، اور آپ خبر کو چھپا نہیں سکتے، وہ ایک معصوم بچے کی مانند ہوتی ہے۔ اچھا آپ بتائیں، آج 2024 جنوری ہے 11، جی آج کی یا اس مہینے کی بڑی خبر کیا ہے؟ دیکھیں آج کی آپ میرے سے خبر پوچھتے ہیں تو میں آپ کو ساری تفصیلات بتا سکتا ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ میں ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔
اچھا، جس میں 6 MNA کی نشستیں انہوں نے دی ہیں. استحکام پاکستان پارٹی جو منحرفین کہہ لیں انہیں تحریک PTI. انصاف کے 6 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 11 صوبائی اسمبلی کی نشستیں انہوں نے انہیں دے دی ہیں. ایک نشست کا ابھی تک ہے وہ اون چودھری صاحب کی ہے کہ انہیں کس لاہور کے حلقے سے دی جائے گی ٹکٹ، یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا. 6 میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غلام سرور خان صاحب ہیں اچھا. اٹک سے، پنڈی سے عامر کیانی صاحب ہیں، لاہور سے علیم خان صاحب ہیں، قومی اسمبلی سے. جی قومی اسمبلی سے جو ان کے مفاہمتی امیدوار ہیں دونوں پارٹیز کے. چیچا وطنی سے نعمان لنگڑیال صاحب ہیں، ملتان سے جہانگیر ترین صاحب ہیں. جہانگیر ترین صاحب کو ان کے حلقہ جو آبائی حلقہ ہے وہاں سے نہیں دی، انہوں نے ملتان سے دی ہے. اور ایک غلام اصغر صاحب ہیں خوشاب سے. یہ 6 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، انہیں آپ مفاہمتی نشستیں کہہ لیں. مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کا مشترکہ استحکامی نشستیں. جی جی لودھرا تھا جہانگیر ترین صاحب کا بیسک حلقہ لودھرا ہے. وہ بھی میں آپ کو دلچسپ بات بتا دیتا ہوں کہ اب پارٹیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے نون لیگ کے MNA تھے صدیق کانجو نہیں ہے مجھے، صدیق بلوچ. اچھا، وہ پارلیمانی بورڈ میں انہوں نے نواز شریف صاحب نے جب پارلیمانی بورڈ میں انہیں کہا گیا کہ ہمیں وہاں سے جہانگیر ترین کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اس نے کہا جی میرا قصور یہ ہے کہ میں نے جہانگیر ترین کو ہرایا ہے اور اگر آپ جہانگیر ترین کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو میں آزاد کھڑا ہوں گا. لہٰذا اب وہاں پر انہیں وہ سیٹ اوپن کرنی پڑی ہے لودھرا سے، لیکن مفاہمتی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ملتان کی ایک نشست سے جہانگیر ترین صاحب. اچھا یہ بتائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی سے جو مفاہمتی سیٹیں ہیں اس میں لیڈنگ پرسن کون سا ہے جو MPA کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ علیم خان یا جہانگیر ترین MPA کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ دراصل آپ نے جس لیے یہ سوال کیا اس کا جواب بھی اسی میں موجود ہے. علیم خان صاحب ہیں، قومی اسمبلی سے بھی کھڑے ہیں اور صوبائی اسمبلی سے لاہور بھی سے. کھڑے ہیں. اور کس لیے کھڑے ہیں وہ بھی آپ کو بہتر پتہ ہے میرے سے، آپ ضرور کہلوانا چاہ رہے ہیں. میں آپ اسے تو کہلوانا چاہ رہا ہوں، میں تو خبر کا آدمی نہیں ہوں، میں تو تجزیے کا آدمی. میں تو دیکھیں وہ کہتے ہوتے ہیں تخت نہیں ملتے منگیاں. ہاں واہ واہ. تو بات یہ کہ یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، سوچتا بندہ کچھ اور ہے. کسی نے عثمان بزار کا نام سنا تھا جب وہ چیف منسٹر کبھی نہیں بنے؟ تھا سنا. کوئی 95% تحریک انصاف کے MPs کو اس کا نام معلوم نہیں تھا. تو آپ یہ جو MKM کے ساتھ بھی ارینجمنٹ ہو رہا ہے، ان کا الائنس ہو رہا ہے، کوئی سپورٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے نون کو، تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے اپوزیشن ساری کہہ رہی ہے، جو میاں صاحب کی اپوزیشن ہے کہ جو ان کے لیے سارے رستے تیار ہو رہے ہیں، ہر قسم کے مقدمے ختم، پابندیاں ختم. تو وزیر اعظم نواز شریف ہی بنیں گے یا کوئی اور بنے گا؟ دیکھیں فاروق صاحب، میرا جو ناقص سجی ہے کہ نواز شریف صاحب کا بڑا کردار ہے. وہ پاکستان میں 2 پرائم منسٹر نامزد کر چکے ہیں جو بنے ہیں. ہاں یہ صحیح بات. تو ہو سکتا ہے تیسرا بھی وہ نامزد کریں. نامزد کریں، ہاں امکان ہے اس کا. دیکھیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا ایک بڑا کردار ہے. نواز شریف صاحب پولیٹیشین سنا ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں، میاں صاحب سے بھی ڈر گئے ہیں. دیکھیں بات ہے کہ کیونکہ میاں صاحب کا ریکارڈ ایسے ہی ہے. پولیٹیشین کوئی بھی ہو، ویسے تو پاکستان کے اندر پرائم منسٹر کے لیے کوئی، لیکن شہباز شریف سے نہیں ڈرتے وہ. شہباز شریف صاحب دیکھیں بات یہ کہ وہ عملی انسان ہے کہ ساری جو مسلم لیگ نون نے ٹکٹس اناؤنس کی ہیں اس میں 90% تو نواز شریف صاحب نے، 10% جو ہیں وہ مفاہمتی فارمولے کے تحت آئی ہیں. وہ شہباز شریف صاحب کے وعدے تھے. دیکھیں شہباز شریف صاحب کو آپ کوئی ہدف دے دیں وہ آپ کو اچیو کر کے دکھائیں گے، لیکن اس پارٹی میں اصل جو فیصلہ ساز پاور ہے وہ نواز شریف صاحب میاں صاحب کے. لیکن فیصلہ سازی میں مجبوریاں ہوتی ہیں اقتدار میں، سیاست میں. شہباز شریف صاحب کر لیتے ہیں. ہاں اچھا، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 1 سال کا تجربہ ہوا ہے محسن نقوی صاحب کا ڈیولپمنٹ کی لیڈرشپ، انہوں نے کہتے ہیں جی پرویز الہی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، شہباز شریف کو بھی، یہ درست بات ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے وہ چھوٹے بھائی ہیں، میں انہیں بہت شروع سے جانتا ہوں، بڑے انرجیٹک ہیں، کام کرنا جانتے ہیں. انہوں نے اچھا ادارہ چلایا لاہور میں. شہباز شریف صاحب دیکھیں شہباز شریف نے ڈیلیور کر کے دکھایا پنجاب میں. اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی عالمی اداروں کی رپورٹس ہیں کہ پاکستان نے پنجاب، محسن نقوی نے بھی کیا، اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی بہت اچھا اس نے کام کیا ہے. پنجاب کے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے. ڈاکٹر اصل عسکری صاحب میرے کولیگ ہے، تو بات ہے کہ وہ تو ایک قاعدے قانون کے آدمی تھے. محسن نقوی صاحب کریز کے باہر نکل کے بھی چوکے چھکے لگا رہے ہیں، اچھی بات ہے. اچھا اب سنا، دیکھنے کو تو یہ آ رہا ہے، سننے میں بھی آ رہا ہے کہ اب ڈیولپمنٹ ماڈل لیڈرشپ چلے گی، پالیٹکس پہ نہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب جو ان سے ہیں وہ نامزد کریں گے تو پھر محسن نقوی یا شہباز شریف ماڈل چلے گا ڈیولپمنٹ ماڈل پالیٹکس میں. فاروق صاحب یہ آپ نے درست کہا ہے. نواز شریف صاحب کا ایک نام ہے، سیاست ان کی ہے،
ان کے پیچھے بھی تگودو شہباز شریف کی ہے. ڈیلیور شہباز شریف کرتا تھا, پروجیکٹ شہباز شریف کمپلیٹ کرتا تھا, لیکن لیڈر نواز شریف ہے. ووٹ میاں صاحب کے نام جی پر. میاں صاحب کے نام. اس لیے کہ دیکھیں میاں نواز شریف کے اگر آپ 3 ادوار دیکھیں تو میاں صاحب کی حکومتوں میں آج کے جیسے حالات نہیں تھے. دیکھیں سیاستدان کا ایک حسن ہے کہ وہ پریشر لیتا ہے, اسے پتہ ہے کہ عوام کی کس بہو بک رہی ہے, ان کا چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا, انہیں بجلی کے یوٹیلیٹی کے بلز ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں. آج پاکستان ایک گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اب سیاستدانوں کو یہ جو عیاشیوں کا سلسلہ یہ بند کرنا چاہیے. یہ جو 80 رکنی کیبنٹ, 90 رکنی کیبنٹ, بات یہ کہ آپ نے اگر کام کرنا ہے, آپ نے قوم کی خدمت کے نام پہ آئے ہیں تو اس کے لیے وزیر بننا ضرورت نہیں. فاروق صاحب آپ نے بھی ایک طویل جدوجہد کی ہے, اپوزیشن میں بیٹھنا جرم ہے. نہیں پوری پیرلل گورنمنٹ ہوتی ہے, آپ کو اتنی سیلری ملتی ہے, بلکہ زیادہ مراد ملتی ہیں, لیکن کوئی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ ریاض تو تیار ہو. پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پولیٹیکل طرز عمل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو عمران خان والا المیہ قوم کے سامنے ہے کہ 2 پارٹیز کو ٹارگٹ کر کے ایک تجربہ کیا گیا, جنہوں نے تجربہ کیا وہ بہت پچھتا رہے ہیں. وہ دیکھیں بات یہ کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ پاکستان کے ماضی کی پولیٹیشن سے نہیں تھا کیا. وہ ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کرتے تھے, وہ اس سیاسی انداز کے اندر ان کے خلاف جدوجہد کرتے تھے. ریاست یا ریاستی اداروں کو کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا. آپ ٹپیکل لاہوریے ہیں, آپ مجھے بتائیں, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا دشمن لاہور کے اندر آ کے کور کمانڈر ہاؤس کو ٹارگٹ کر لے؟ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے. تو نہیں سوچ سکتے. تو یہ کیا تھا, یہ کیا تھا؟ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑاؤں, جی کبھی آرمی کے خلاف. جیل میں رہے, میں جیل میں رہا ہوں, ہم جیلوں میں رہے ہیں. تو بات یہ کہ دیکھیں یہ ریاست کے ساتھ ہی سب کچھ ہے. پاکستان ہے تو سب وہ کچھ یہ ہے. سمجھ گئے کہ وہ غلطی ہو گئی تھی. میں سمجھتا ہوں 2018 ان کو اعتراف کر لینا چاہیے. اس شخص کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا, اور میں نہیں اس کو کوئی ایجنٹ کہتا, لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ یہ ایک عالمی ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم کریں. اس لیے کہ پاکستان کا اٹامک پروگرام انہیں آج تک ہضم نہیں ہو پایا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل سی پیک بھی نہیں ہضم ہو پایا. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ ایک طرف یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو معاشی طور پہ بدحال قوم تھی, بدحال ملک تھا, یہ اس صورتحال کے اندر یہ اٹامک پاور بن گئے, اور آپ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے ہیں. آج انڈیا کی جرت نہیں ہے کہ اوپر سے آپ پہ وار کرے. اس نے 3 سال پہلے ایک تجربہ کیا تھا بالا کوٹ میں, پاکستان کی ایئر فورس نے ان کی سرزمین پہ ان کے طیارے مار کرائے تھے, اور یہ میسج تھا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس کمپنی کے طیارے تھے, میں نے خود نیٹ پہ ان کا رد عمل پڑھا ہے کہ ہماری بہت انسلٹ ہوئی ہے کہ ہمارے طیارے جو انڈین فضائیہ میں تھے اور وہاں گرائے. اب آپ نے سی پیک کی بات کی, یہ سب کچھ 2017 سے اب تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ سی پیک کی لڑائی ہے. سی پیک کی اور آئی ایم ایف کی لڑائی ہے. سی پیک اور آئی ایم ایف کی لڑائی ہے. نواز شریف صاحب کو اس وقت نااہل کرنا, انہیں اقتدار سے نکالنے کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ سی پیک کی بات کر رہے تھے. دیکھیں چین کے, میں بڑا کلیئر ہوں کہ امریکہ ایک سپر پاور ضرور ہے, اس سے ایک روایتی سے تعلقات رکھنے بھی ضرور ہیں, وہ آپ کے ساتھ کبھی مخلص نہیں رہا. اس لیے کہ دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ تو امریکہ کی جنگ تھی, اور ہمیں اس نے فرنٹ لائن کنٹری بنایا, اور پھر ہمیں چھوڑ گیا. اس نے اپنا وزن انڈیا کے ساتھ ڈالا. کیا ہمیں نوشتہ دیوار نہیں پڑھنا چاہیے؟ چائنا کو دیکھ لیں, مشکل وقت آتا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یا ابھی میں آپ کو چند ہفتے پہلے کی بات بتاتا ہوں, جب آپ کا بجٹ بننا تھا تو چینی وزیر خارجہ نے اسلام آباد آ کے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. اس نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کو لفظ مختلف ہوں گے جو میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو عالمی طور پہ بلیک میل کیا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بجٹ نہیں بنا پائیں گے. کہیں سے تو یورو آئے تھے. اچھا جی بالکل, آپ کے پاس تو خبریں ہوتی ہیں, کہیں سے تو آئے تھے نا, تو اسے سمجھ لگ گئی, تو پھر وہ معاہدہ ہو گیا. دیکھیں جو حکومتیں آئی ایم ایف کی بنیاد پر کھڑی ہوں گی وہ کبھی نہیں چل پائیں گی. پاکستان کے عوام تو پاکستان کے پولیٹیشین سے امیدیں اور توقعات قائم کرتے ہیں, اور پاکستان کے پولیٹیشینز یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا. فریب زندگی ہے, سہاروں کی زندگی. اس ملک میں اتنے وسائل ہیں, اتنے وسائل ہیں. آپ ماشاءاللہ چہرے سے, اپنے لباس سے بڑے خوشحال لگتے ہیں, اور آپ جیسے لاکھوں لوگ ہیں. بات یہ کہ پاکستان کے اندر بہت کچھ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے ثمرات جو ہیں وہ عام آدمی کو نہیں ملے. وہ پاکستان کی اشرافیہ نے سمیٹے ہیں, اور 1 2 3 ارب کے لیے ہم ناک رگڑ رہے ہیں. یہ میں آپ کو یو این ڈی پی کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ $17.5 ارب سالانہ
آپ کی اشرافیہ اور حکمران ٹولہ کی عیاشیوں پہ صرف ہوتے ہیں 17.5 ارب ارب ڈالر جی UNDP کی رپورٹ ہے, آپ یہ چیک کر لیں نیٹ پہ جا کے. بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام وہ تو تو مہنگائی میاں صاحب اس بے-روزگاری. اشرافیائی لوٹ مار کے خلاف ہیں اور میاں شہباز شریف دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں وہ تو ایک کامریڈ ہے اچھا کہ وہ بات کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا تعلق اسی طبقے سے. میں پھر یہ بات کہوں گا جو آپ کا ڈیو کریڈٹ ہے, دیکھیں میاں نواز شریف صاحب اشرافیہ سے تعلق رکھتے تو ایٹمی دھماکے کرتے. انہیں کس نے کہا تھا؟ میرے پاس اس حوالے سے بہت ساری انفارمیشن ہے. اوپن انفارمیشن تو یہ تھی نا کہ کلنٹن نے کہا تھا کہ $5 ارب لے لیں اور دھماکے نہ کریں. اور کیا انفارمیشن ہے؟ نہیں وہ میں مناسب نہیں سمجھ. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہیں یہ بات تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کلنٹن نے اس کو فون کیا, لیکن اسے پتہ تھا کہ میں دھماکے کروں گا میرا اقتدار نہیں رہے گا. تو جب دھماکے کیے تو اس کا اقتدار نہیں رہا, تو نام تو آپ ذوالفقار, دیکھیں بنیاد تو ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی ایٹامک پروگرام کی, اور اس کے بعد اس میں رول جنرل ضیاء الحق کا بھی ہے, غلام اسحاق کا بھی ہے, بینظیر بھٹو صاحبہ کا میزائل ٹیکنالوجی کے والے سے رول ہے. لیکن ایٹمی دھماکے جو ہیں وہ تو نواز شریف کا کریڈٹ ہے. آپ کچھ بھی کہیں تو اس نے پریشر لیا, اس نے کر دیے. اور میرے علم میں ہے کہ جی جو کچھ انہیں کہا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے. آج اگر انڈیا اپنی واگا بارڈر پہ افواج نہیں لاتا تو اس لیے نہیں لاتا کہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایٹمی طاقت تو روس بھی تھا, اندر سے ٹوٹ گیا. اصل چیز ہے معاشی چیلنج. جب تک آپ معاشی حوالے سے مضبوط نہیں ہوں گے, اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے سید علی گیلانی کشمیری لیڈر تھے, میرا ان سے رابطہ تھا. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں, تو اس نے کہا کہ ہم پاکستان سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور مضبوط ہو. جس دن پاکستان مضبوط ہو گیا ہمیں آزادی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز ہی یہ ہے. یہی بات میں آپ کو ایک یاد دلا دوں, یہ مجھے پرسنلی بتائی. جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے پہلی دفعہ تو ترکی گئے, تو ترگت ازال سے ملے, جو ترکی کے بڑے آمریت کے بعد ایک سول لیڈرشپ کے طور پہ ابھر کے آیا ہے اور آج کا ترکی ان کا بنایا ہوا ہے. تو میاں صاحب نے ترگت ازال سے کہا کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کریں. تو انہوں نے کہا پاکستان کو اتنا اوپر لے جاؤ کہ جب پاکستان معاشی طور پر اقتصادی طاقت بن جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو کے آپ کے دیکھیں آپ نے ترکی کی مثال دی ہے. میں اکثر اپنے پروگراموں میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ڈیلیور کریں. یہ طیب اردوان ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی پیداوار ہے. ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سیم وہی کام اس کے ساتھ ہوا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا. لیکن فرق کیا تھا کہ یہاں پر ڈیموکریسی مضبوط نہیں تھی, وہاں پر وہ لوگوں کو ڈیلیور کرتا نظر آ رہا تھا. اور جس رات اس کی حکومت پہ شب خون مارا گیا, میں ساری رات اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھا رہا. میں نے کہا یہ اس کے خلاف بغاوت کامیاب نہیں ہوگی, فوجی بغاوت ناکام ہو گئی, لوگ سڑکوں پہ آ گئے. بات یہ کہ آپ ڈیموکریسی تو چاہتے ہیں, آپ اپنی پارٹیز کے اندر بھی ڈیموکریسی نہیں لاتے. دیکھیں نا اس سے بڑا المیہ پاکستان میں کیا ہے کہ آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں اپنے لیے, ڈیموکریسی اور ڈیولپمنٹ, لوگوں کی ڈیولپمنٹ. دیکھیں آپ اپنی پارٹیز میں تو ڈیموکریسی نہیں آنے دیتے. آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب فیصلہ ساز ہیں, حتمی فیصلہ آج بھی ہے, تو صدر کا فیصلہ بھی ان کے پاس ہے یا کہیں اور سے ہو چکا ہے؟ سننے میں آیا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صدر آپ جو میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو سیٹ اپ آگے بنے گا پھر ایک کولیشن گورنمنٹ, کون آئے گا صدر؟ آصف علی زرداری صاحب صدر ہوں گے اور پیپلز پارٹی کولیشن میں ہوگی. کولیشن میں ہوگی. اور پنجاب میں ان کا کیا شیئر ہوگا؟ پنجاب میں ان کا دیکھیں آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی بڑی مقبول تھی. کیا اس پارٹی ایک نیشنل پارٹی نے 2011 میں جب 2013 کا الیکشن آیا, ان کے پاس گورنمنٹ تھی نا زرداری صاحب کی, تو کیا وجہ تھی کہ ایک بڑی پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی, تو مایوسی ہوئی نا. آج تک آپ نے کوئی سنجیدہ کوشش کی پنجاب میں اپنی؟ کوئی نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں یہ کوشش ہو رہی ہے لاہور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آنا. یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ اسی لیے آئے ہیں. دیکھیں ایک بڑی پارٹی کے طور پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے اچھی بات ہے, وفاق کے لیے. جی وفاق کے لیے اچھی بات ہے کہ وہ آئیں لاہور کے اندر الیکشن لڑیں. اور الیکشن میں بھی آپ یہ نہ کہیں کہ جی بلاول صاحب ایک حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ لاہور کے 13 حلقے ہیں, آپ 13 حلقوں سے الیکشن لڑیں. آپ پنجاب میں سے الیکشن لڑیں. پنجاب میں سے آپ اس پوزیشن پہ کیوں چلے گئے؟ اس پہ کوئی پاکستان مسلم لیگ نون ان کو کچھ سافٹ پوزیشن دے گی الیکشن لڑنے کے لیے؟ کوئی سالیڈیرٹی دکھائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ نون کی ایک پالیسی مجھے بڑی پسند ہے. کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, اور یہ بہترین پالیسی ہے.
اور یہاں تک کہ میرا نہیں خیال کہ بلاول صاحب ایک پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک رول ہے. 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں میاں صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ 8 فروری کو دل کے ہاسپٹل میں داخل یہ ہوں گے. انتخابی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے میرا نہیں خیال، دیکھیں اس انتخابی سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہیں، یہ بڑی پرسنل. اور آصف علی زرداری صاحب نے اسی لیے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بھی ناتجربہ کار ہے. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی بات کرتے ہیں. وہ جس ماں کے بیٹے ہیں اس کا ایک رول تھا. وہ اس کا نانا جو ہے پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی ہے، ان کا ایک رول تھا. اسی لیے تو انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. یا پاکستان کے پرائم منسٹر جیلوں میں جانے کے لیے ہیں، جلا وطن ہونے کے لیے، یا پھانسی میں جانے کے لیے. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کم بیک ہوگی؟ دیکھیں یہ سارے میرا خیال ہے چیزیں طے ہیں. طے ہیں جی، الیکشن سے پہلے طے ہیں. یہ طے ہوتی، میرا خیال ماضی کے الیکشن میں تو اس سے زیادہ طے ہوتی تھی. لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا اور اسلام آباد میں گورنمنٹ جو ہے کولیشن گورنمنٹ بنے. اور مریم نواز شریف کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں اس پہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں نہیں کچھ کہہ دیں. نہیں، میں یہ میرے سے اگر آپ نے پوچھنا ہے تو مسلم لیگ نون کے اندر جدوجہد کے حوالے سے ہمیشہ مردانہ وار جو رول ہے ان کی خواتین نے ادا کیا ہے. جب مشکل وقت میں مسلم لیگی گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی کلثوم وہ پی ٹی آئی میں بھی کیا ہے خواتین نے. خواتین ہمیشہ ایسے کرتی ہیں. بیگم نصرت بھٹو نے کیا. مرد کیوں نہیں کرتے جی؟ حمزہ شہباز شریف حمزہ نے مردانہ وار کیا. دیکھیں آپ نے میرے سے مریم نواز کا پوچھا، میں ان کی والدہ کے ساتھ میں خود اس اسٹرگل میں دیکھتا رہا ہوں کہ بڑی دلیر خاتون، بڑی دلیر خاتون، اور اس کا احترام بہت تھا. اس کا بہت بڑی ڈیسنٹ بھی تھی، ایلیگنٹ بھی تھی. مریم نے مشکل صورتحال کے اندر لیکن ایک الزام ہے کہ انہوں نے ان پاپولر کیا اپنی سٹیٹمنٹ سے پالیٹکس میں. نون کو دھچکے لگے ہیں مریم کی پالیٹکس سے. میرا نہیں خیال. دیکھیں بات یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بعد مریم نواز صاحبہ ہیں، اور باپ کے آنے کے بعد یقیناً وہ ایک سٹیپ پیچھے گئی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب کلثوم نواز صاحبہ تھی، کلثوم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو منوایا تھا. نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو خود مجھے انہوں نے، چونکہ میں نوائے وقت کا چیف رپورٹر تھا اس وقت اور نوائے وقت کا ایک رول تھا ان کی اسٹرگل کے حوالے سے، مجھے انہوں نے بلا کے کہا کہ میں آ گیا ہوں اور آج کے بعد کلثوم نواز صاحبہ نے میں موجود ہوں. اور دیکھیں وہ ایک مشرقی خاتون تھی، اس اسٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے اپنا رول ختم کر لیا. لیکن مریم صاحبہ بہرحال پریکٹیکل جدوجہد میں موجود ہیں. اور سلمان صاحب آپ بڑے وفادار ہیں، ایماندار بھی ہیں، یہ تو میں جانتا ہوں نا، کیونکہ میں اس زمانے میں بھی 40 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ وفادار بھی ہیں، چودھری برادران کے بھی آپ قریب ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں، یعنی پوری فیملی. پرویز الہی صاحب کا کیا مستقبل ہے سیاست میں؟ دیکھیں میں سے آپ بڑا تلخ سا سوال ہے، میں ان کو تلخ ہی جواب دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحبان کی سیاست سے زیادہ ان کا خاندانی اتحاد ان کی طاقت تھی. وہ ٹوٹ گیا. وہ ٹوٹ گیا. یہ بڑا دھچکا لگا ہے انہیں، بہت بڑا دھچکا. اور پرویز الہی صاحب کو یہ جو کزنز کا شریکہ ہوتا ہے نا، یہ مروا دیتا ہے. اور میں آپ کو پورے وثوق سے ایک بات کہتا ہوں، آج کی تاریخ تک جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، شجاعت اور پرویز الہی یہ ہیں. آج تک ان کے درمیان میں سے سوئی نہیں گزری. اچھا جی، یہ رشتے تھے ان کے درمیان. یہ کزنز کا شریکہ تھا جس نے اس خاندان میں یہ ساری تفریق پیدا کی ہے. اور اچھی بات نہیں تھی کہ ایک معاملہ طے ہوا، پرویز الہی صاحب نے نون لیگ سے طے کیا، رات کو آصف زرداری صاحب سے جا کے ان کا شکریہ ادا کیا. اگلے دن وہ بنی گالہ پہنچ گئے. جس کی کال پہ وہ بنی گالہ پہ گئے تھے وہ سب سے بڑا چودھری پرویز الہی صاحب کا دشمن ہے. وہ کون؟ جس کی کال تھی ان کو. اچھا. تو اس پہ وہ بنی گالہ گئے. میرا خیال پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمیل کرنے میں وہ غلط فیصلہ کر گئے. پرویز الہی جی. اور اب ان کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں سیاست میں فاروق صاحب مجھے یاد ہے آپ بھی یہاں تھے، بڑے بڑے اینکرز دانشور کہتے تھے شریف فیملی کا رول ختم ہو گیا. اکثر میں اپنے چینل پہ بیٹھ کے کہتا تھا کہ اس کو عدالتی سزا ضرور ملی ہے، اس کا سیاسی رول ختم نہیں ہوا، اور انہوں نے ثابت کر دیا. دیکھیں بات یہ جیلوں میں گئے. سیاست، صحافت، آگ اور پانی، یہ اپنا رستہ بنا لیتے. بالکل رستہ. دیکھیں بات یہ کہ آپ مطلب آج عمران خان جیل میں ہیں تو کیا وہ ساری زندگی جیل میں رہے گا؟ نہیں، رستہ بنے گا. رستہ بنے گا. بات یہ کہ آپ کو سیاسی حالات کے اندر بننا شروع نہیں ہوگا کہ بلہ بھی مل گیا، جماعت بھی. ہاں ویسے یہ آپ بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. میں بھی سمیل کر رہا ہوں کہ کوئی ریلیف کہیں سے ملنا شروع ہوا ہے. کچھ ہوا ہے جس کا ذکر آپ بھی نہیں کریں گے اور میں بھی نہیں کروں گا. اور الیکشن کے بعد بھی کچھ شروع ہوگا. دیکھیں ملنا چاہیے. اس لیے کیا عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے یہ سوچتے، یہ وہی جیل ہے
جس میں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ تھیں کہ میں یہاں تک کیوں پہنچا. بات یہ کہ آپ کو فیصلے پولیٹیکل کرنے چاہیے, کسی کے کہنے میں نہیں آنا چاہیے. اور خاص طور پہ ایک بات میں کہوں گا کہ جن کی وجہ سے آپ اقتدار میں آئے, میں ہمیشہ ایک بات ڈکٹیٹرشپ میں اور پولیٹیشنز کے حوالے سے کہتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ کی طاقت تو وردی میں ہوتی ہے, واہ, اور پولیٹیشین کی طاقت لوگ ہوتے ہیں. واہ, لوگ اگر آپ کے ساتھ ہیں. اچھا, جیل میں آدمی بہت شفاف اس کی سوچ ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے کتاب لکھی "If I am Assassinated" جنرل ضیاء الحق کے دور میں. اس کتاب کا جو سب سے خوبصورت پیرا ہے نا, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج میں 7/8 کی پھانسی کی کوٹری میں اس تجربے کی بنیاد پر بیٹھا ہوں جو میں نے کیا, اور اس مارشل لا کا ذمہ دار بھی میں ہوں اور سزائے موت کا بھی ذمہ دار میں ہوں. وہ کیا کہ میں نے 2 طبقوں کے درمیان مفاہمت کی کوشش کی, امیر اور غریب کی, جو کہ ایک یوٹوپین خواب ہے. تو پھر بھٹو کا رول آج بھی موجود ہے. تو عمران خان بھی کچھ ایسے ہی سوچ رہے ہوں. دیکھیں, میرا خیال ہے انہیں سوچنا چاہیے. میں یہ تو نہیں جانتا, میں انہیں بہت قریب سے ایک زمانے میں دیکھتا رہا ہوں, اور میں اس وقت یہ سوچا کرتا تھا جب میں انہیں دیکھتا تھا کہ اس شخص سے لوگوں نے بڑی امیدیں اور توقعات قائم کی ہیں, لیکن اس سے ہونے والی مایوسی بھی زیادہ ہوگی, اس لیے کہ یہ بیبی تھا کسی کا, اور انہوں نے لانچ کیا اور پاکستان کی سیاست کو گندا کر دیا اس کے ذریعے. پاکستان کے پولیٹیشنز کو پاکستان کی عوام میں ایک ان کی نیگیٹو تصویر پیش کی گئی. آج پاکستان کے سیاستدانوں کی کوئی عزت اور تکریم نہیں ہے. آپ اسے کریڈٹ کہہ لیں یا ڈسکریڈٹ کہہ لیں, یہ تو عمران خان کا ہے. اس نے پاکستان کی سیاست کو گندا کیا ہے. وہ تو دیکھیں, میں تو وہ آدمی ہوں گندا کیسے کر دیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں, گالی گلوچ, نفرت کی سیاست, پاکستان کی نوجوان نسل میں نفرت تو بڑی محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے. لوگوں کے اندر ایک رد عمل پیدا کیا ہے. جو سیاستدان ہوتا ہے فاروق صاحب, وہ اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہوتا ہے. وہ قوم, یہ آج سے 75 سال پہلے ایک لیڈرشپ آئی تھی نا انڈیا میں, ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی آپ کے پاس, اور مختلف نسل کے لوگ تھے وہاں پر. اسلامیہ نے ہند کا وہ لیڈر بنا, اردو پوری نہیں تھا بول سکتا. صحیح بات, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات. کیا زبردست کہ ایک بندہ جو ناچ رہا ہے, کسی نے جا کے پوچھا کہ تینوں تقریر دی سمجھ لگتی ہے, اس نے کہا کہ نہیں جی گل کر رہے ہیں, درست کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے. آپ بیٹھ کے لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. آج پاکستان میں سب سے زیادہ ضرورت اتحاد اور یکجہتی کی ہے. اچھا, اتحاد و یکجہتی تو پھر کولیشن میں زیادہ پریکٹیکل شکل وہی ہے نا. اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہوں گے اس کولیشن میں. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان تو ہوں گے, اب اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے. دیکھیں, وہ باہر پولیٹیشین ہے جو اس وقت بھی ایک صوبے کے اندر حکمران ہے. ہاں, یہ بڑی بات ہے. تو وہ بھی ہوں گے چونکہ کے پی کے. ویسے میرا ذاتی, اگر یہاں پاکستان کے اندر کسی ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہونی چاہیے. اچھا, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوط گورنمنٹ ہونی چاہیے, اس لیے کہ جب ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے نا, اس پہ یہ لوڈ ہوتا ہے, اس نے اپنی کارکردگی دکھانی ہوتی ہے, اس نے واپس سے عوام کے پاس بھی جانا ہوتا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے میں نے یہ کیا ہے. کہ کولیشن میں حکومتیں مضبوط میرا ذاتی خیال میں نہیں ہوتی, اور وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتی. شہباز شریف صاحب ایک کامیاب چیف منسٹر تھے, لیکن میں انہیں کامیاب پرائم منسٹر نہیں کہہ سکتا. تو اگر وہ پھر بن گئے, دیکھیں, اپنی پارٹی کی بیس پہ بنیں گے نا, جس میں فیصلہ سازی کا اختیار آپ کے پاس. دیکھیں, آج بلاول صاحب اسے مہنگائی لیگ قرار دیتے ہیں. کیا پاکستان کے لوگوں میں اتنا شعور نہیں کہ آپ اسی کشتی میں سوار تھے, وزیر خارجہ تھے. اور پھر میں نہیں کہنا چاہتا کہ اس وزیر خارجہ کے دور میں اخراجات کیا تھے, پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ کتنی پذیرائی ملی ہے. تو لہٰذا الزام تراشی میں بھی کچھ تھوڑے بہت حقائق ضرور ہونے چاہیے. اگر آپ آج نون لیگ کو کہہ رہے ہیں, میں نے تو اسی اپنا بلاول بھٹو زرداری کے منہ سے سنا تھا کہ شہباز سپیڈ کی سندھ کو ضرورت ہے, شہباز شریف. تو بات یہ ہے کہ پھر پاکستان کے عوام کے شعور کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. آج وہ کہتے ہیں جی ہم 300 یونٹ فری دیں گے, آپ مجھے بتائیں کہ کہاں سے دیں گے, کہاں سے دیں گے. آج جس گھر کے اندر بجلی کا بل جاتا ہے نا, وہاں سے خیر کی بات نہیں ہوتی سیاستدانوں کے لیے. میرے گھر کا خود حال یہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ماشاءاللہ, اگر آپ کی حالت یہ ہے تو پھر آپ کے کیمرہ مین کے گھر کی حالت کیا ہوگی. اس لیے دیکھیں, یہ بات میں 2011-12 میں کہتا تھا کہ جس گھر میں بل جا رہا ہے بجلی کا, تو وہاں سے خیر نہیں پڑے گی پیپلز پارٹی کو. یہ جمہوریتیں ڈیلیور کرنے کا نام ہے. دنیا کے اندر جمہوریت کیوں کامیاب ہوتی ہے فاروق صاحب؟ اس لیے کہ وہاں ان کی پارلیمنٹ میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, یہ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں, یہ ہمیں ریلیف دیں گے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں جب سیاستدان مل کے بیٹھتے ہیں نا, کیا ہوتا ہے, ان کی مراد کا بل ہوتا ہے, لیکن ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے. سلمان غنی صاحب یورپ میں بھی بنتی ہیں, زیادہ کامیابی ہوتی ہے کہ زیادہ اس کے پاس
پارٹیسپیشن ہوتی ہے پارٹی وائز ووٹرز کا ایک میرا آپ سے ایک کویسچن ہے جی کہ دیکھیں ایک شخص آیا پاکستان میں تبدیلی سیاست کے نام پر 3.5 سال کی حکومت ان کی آئی، مجھے بڑا پلس پوائنٹ بتائیں ان کا کیا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. اچھا اب آگے آ جائیں، جنہوں نے مہنگائی مارچ کر کے پاکستان میں حکومت لی، اس 16 ماہ کی حکومت میں مہنگائی میں کمی آئی یا بڑی؟ بڑی ہے. پھر آپ وہ اچھا یہ اہم بات ہے. جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کی بڑی غیر جانبدارانہ میں اس لیے رائے کہہ ہے. رہا ہوں کہ نون لیگ کو ہر پارٹی کے کچھ پلس ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کا میں ناقد ہو سکتا ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کو ایک آپ کریڈٹ ضرور دیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہیں پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، کہ ہم نے نہیں آنا. وہ کہتے ہیں جی الیکشن 8 فروری کو ہونا ان کو چاہیے، یہی پتا ہے 50-60 سیٹیں ملنی ہیں، انہیں پتہ ہے نا، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں جی 8 فروری کا الیکشن ہونا چاہیے. لیکن والد صاحب زیادہ بھی توقع کیے بیٹھے تھے. والد صاحب کو ہی تو پتہ ہے سارا. ان کو کیا پتا؟ والد صاحب کو اس لیے پتا ہے، وہ کیوں نہیں پرسنل ہو رہے کسی کے ساتھ. انہوں نے کیوں بیٹے کے بارے میں کہا ہے کہ بیٹے کی وجہ سے ان کی پوزیشن امبیرس ہو رہی تھی. وہ بیٹا الیکشن کمیشن کو چیلنج کرتا ہے، باپ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن درست فیصلے کر رہا ہے. تو اصل کام جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کا ہے. آصف زرداری صاحب بہت اچھے مینیجر ہیں. یہ 16 ماہ کی حکومت کا جو بیبی تھا کن کا تھا؟ یہ زرداری صاحب کا. اچھا زرداری صاحب کا تھا. پروجیکٹ ان کا تھا. میں اس سے کہہ رہا ہوں زرداری صاحب یہ زرداری پروجیکٹ گلی مٹی تے پیر نہیں رکھتے. اچھا تو لہٰذا آپ ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. نون لیگ نے بجلی کی پیداوار پوری کر کے دکھائی ہے. حکومت نواز شریف کی تھی، یہ پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ کے تھے، کر کے کس نے دکھائے؟ پنجاب کے چیف منسٹر نے. اچھا آپ نے بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا خبر نگاری کرتے ہوئے، رپورٹنگ میں، ان کے ساتھ بریفنگ میں. یہ مشرف نواز شریف کانفلکٹ کیا تھا؟ اصل اس کی کانفلکٹ کی وجہ دیکھیں یہ جس کیفیت میں ہوا ہے مجھے آج وہ سارا کچھ یاد ہے. دیکھیں یہ جب سیاستدان مضبوط ہوتا نظر آتا ہے نا، تو کچھ ادارے یا کچھ پرسنالٹیز جو ہے وہ ان سے خوف کھانے لگتے ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمارا سپہ سالار جو ہے وہ معاشی حوالے سے اپنا رول ادا کرتا نظر آ رہا ہے، تو میرے لیے اس لیے قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پہ آئینی طور پہ تو وہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں. دہشت گردی کی جنگ تو آئین میں نہیں لکھی تھی، انہوں نے لڑی ہے نا. لیکن پاکستان کی بات ہے تو وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو غیر مستحکم ہوتا نہیں دیکھ سکتے. اب آ جائیں جنرل مشرف صاحب کی اور ان کی جو تھی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ان کے والد صاحب کا بھی ایک رول تھا، انہوں نے بڑی مفاہمت کروانے کی کوشش کی. میاں صاحب کا، یا آپ کے مطلب کی میں بات بتا رہا ہوں، ہاں اس لیے میں کہ سننا میاں صاحب اس خطے میں خاص طور پہ انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتے تھے. بالکل چاہتے تھے. میری ذاتی رائے اس کے خلاف ہے، میں آپ کو بڑی کہ وہ یہ چاہتے تھے. اور یہ بات پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو بڑی کھلتی ہے کہ آپ دیکھیں نا جس صورتحال کے اندر میری انڈیا کے بارے میں رائے اس لیے اچھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کبھی معافی نہیں دے گا. اگر آپ کے پاس ایٹمی طاقت نہ ہو تو وہ روز آپ کے ساتھ پنگا کرے کہ ہم. لیکن سلمان صاحب یہاں میں آپ کو روک کر اپنی کنٹریبیوشن دوں گا، سوال نہیں کروں گا. ہندوستان سے تعلقات اگر پاکستان تجارتی بناتا ہے، ایٹمی طاقت کی وجہ سے ہمارا دفاع مضبوط ہے. میرے سے جواب بھی اس کا لیں گے. ہاں میں لوں گا. اردوان کو ہمارے یہی سیکورٹی حکمران جو ہیں، سپہ سالار کہہ لیں، آرمی چیف کہہ لیں، مجھے سارا پتہ ہے وہ جن لوگوں کو بلواتے ہیں اردوان سے بڑے متاثر ہیں. اردوان کا ترکی روس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، سیریا میں بھی ان کی اب سیٹلمنٹ ہے، ان کے بھی اسی طرح اختلافات ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں. ان کے ملک سے ساری تجارتی آئل پائپ لائن ان کی نیچے سے گزرتی ہیں، تجارتی روٹ دیتے ہیں، سیکیورٹی ان کی مضبوط ہے. تو پاکستان کیوں نہیں سیکیورٹی مضبوط رکھتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ تجارت کرے، سینٹرل ایشیا تک پہنچ جائے؟ خارجہ کے حوالے سے بڑی اچھی ایک بات کی ہے کہ لوگ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے بڑے ممالک نے ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے ایشوز کو حل کیا ہے. پاکستان کا یہ کریڈٹ نہیں کہ 150 دفعہ آپ نے انڈیا سے مذاکرات کیے، آپ نے کہا جی یہ ایشوز ہیں، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور جو مذاکرات کی بات کرتا ہے، میں آپ کو چھوٹی موٹی لڑائیوں میں بھی جو صلح کی بات کرے نا، وہ کمزور نہیں ہوتا، اس کا کیس سالڈ ہوتا ہے. ہمارا کیس سالڈ ہے. دیکھیں بعض آپ یہ تو مانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کنٹروورشل ہے؟ بالکل ہے. یو این کی ریزولوشنز ہیں، کشمیریوں کی مرضی سے ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی سوڈان میں تو وہ ریزولوشن بروکار آپ لے آتے ہیں، مشرقی تیمور میں بھی لے آتے ہیں. نہیں میں اس سے متفق ہوں. نہیں لیکن آپ دیکھیں نا پاکستان نے ہمیشہ، لیکن اس کشمیر کے تنازع کو تنازع ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ اگر تجارتی تعلقات، سفر کی سہولت، یہ سارا کچھ کیا جائے سینٹرل ایشیا تک. آپ نے مشرف صاحب کی بات کی ہے، میں آپ کو تاریخی بات بتاتا ہوں. جی بتائیں. کہ واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے جی.
اس نے اسی آپ کے قریب آپ کی ہمسائیگی کی گورنر ہے اس میں کھڑے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے، ہاں کہا ہم ایشوز پہ یہ بات چیت بہت کر بڑی سکتے بات ہے ہیں۔ واجپئی ٹھیک کا کہنا۔ کس نے سارا معاملہ خراب کیا تھا؟ اب میرے خیال یہاں بات ختم کر دیں، کس نے سارا معاملہ خراب کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ وہ امریکی ہوں گے پیچھے، بٹ جو بھی تھے، میں اس جو لیے کہہ رہا تعلقات ہوں، نہیں چاہتا دو میں طاقتوں کے، کہتا ہوں کہ آپ جو ادھر بھی اسلحہ بیچتا ہے جو ادھر بھی اسلحہ میں بیچتا ہے۔ یہی بات، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں عالمی ایجنڈا پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم رکھنا ہے۔ ہمارا بھی تو کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے نا۔ یہی میں کہتا میں ہوں، کہتا ہوں ہمارا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے۔ اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے فاروق صاحب کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اپنی نوجوان نسل کا ذرا کمپیریزن کریں، وہ اتنے ذہین ہیں کہ آپ کی اور میری باڈی لینگویج سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نسل کو ہم نے کیا دیا ہے؟ نفرت، عداوت، یہی میں پوچھنا لڑائی۔ چاہتا ہوں میاں صاحب دوبارہ اسی فکر دیکھیں، سیاسی فکر کے میاں ساتھ آ رہے صاحب ہیں میاں صاحب کی اس وقت 8 جو فروری کے ایج ہے بعد۔ کہ میاں صاحب آج بھی نون لیگ، مسلم لیگ میں نون نواز شریف کا ہے۔ ہاں نواز شریف میں پاکستان کے اہل سیاست جن سے ملا ہوں، وہ ایک حیادار آدمی ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا جانتا ہے۔ میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے لوگوں سے اختلاف کے باوجود یہ رات سے ٹکٹس دی ہیں نون لیگ کی، آج میں ساری رات وہ پڑھتا رہا ہوں۔ 90% لوگ جو ہیں اس کے، اس لیے کہ آپ دیکھیں پرانے لوگ ہیں، اس میں ایک تعلق ہوتا ہے۔ وہ اچھا سب یہاں ایک کچھ سوال آ گیا، یہ خواجہ جو آصف ہیں اور پرویز رشید صاحب کا کوئی اختلاف چل رہا ہے کیا ہے؟ میرا نہیں خیال ایسی بات ہے۔ دیکھیں خواجہ صاحب بڑی افواہ ہے یہ۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں اس اختلاف کا نفع نقصان کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہاں تو آپ مجھے کہیں کہ جی خواجہ آصف کا شہباز شریف سے، پرویز رشید ایک ورکنگ کلاس کا آدمی ہاں ہے۔ وہ تو ایک بالکل میں بے کہہ ضرر رہا سے، ہوں اس میں اس لیے کوئی وہ تو ایک نقصان، ایڈوائزری، آپ کو بڑی لڑائی بتائیں اس پہ ہم تبصرہ کریں۔ پرویز رشید بڑی اسٹرگل لڑائی کا ہے آدمی کہ آپ بتا دیں۔ نہیں، بڑی لڑائی یہ ہے جو میں اس وقت بتا نہیں سکتا۔ نہیں، آپ بتا دیں، 8 ایک فروری تو کا بتا الیکشن دیں۔ کرائیں۔ ہیں؟ دیکھیں سیاستدانوں کی لڑائی نہیں چل رہی۔ کس کی چل رہی؟ آج یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہو رہا ہے، کریڈٹ کس کا ہے؟ سیاستدانوں کا نہیں ہے، چیف جسٹس کا ہے۔ جسٹس کا ہے۔ کورٹس پیچھے کھڑی ہیں، ایوان صدر پیچھے تو کھڑا ہے۔ لڑائی، ایوان سیاسی جماعتیں عدالت نہ اور چاہتی ہوئی بھی کہتی ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ہونا چاہیے۔ ساری سیاسی جماعتیں، کٹھے ہیں نا سارے۔ عدالت اور سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں اور دوسرے ایک اور طرف، وہ جو میں اب کہنا نہیں چاہتا، وہ سینٹ میں جو ریزولوشن آئی تھی ان کو کوئی جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کسی نے تو لائے نا۔ کون تھے وہ جیسے خود آتے ہیں سینٹ میں، وہ سمجھتے ہیں پاکستان کی تو آپ سیاست بھی سمجھتے ایسے ہیں عدالت اور سیاسی موقف جیت رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عدالتوں نے آئین کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے اندر انتخابی عمل یقینی بنایا ہے، اور وہ جمہوریت کو چیف مضبوط جسٹس پہرا دے رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور پولیٹیکل فورسز بھی ان کے پیچھے کھڑی ہیں۔ دیکھیں ایک سیاست کا حسن یہ ہے کہ اگر کسی ایک بات پہ کنسنسس ہے، وہ جو ریزولوشن آئی جس میں آیا کہ جی دہشت گردی کی بنیاد پہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، تو اگلے دن پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جے یو آئی، سب نے ایک بات کہی تھی کہ 8 فروری کا الیکشن ہوگا۔ اور یہ بھی ایک افواہ بڑی گردش کر رہی ہے کہ وہ بڑی شخصیت قتل ہو جائے گی۔ دیکھیں میں نہیں چاہتا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا۔ ہم اپنے 2 پرائم کبھی منسٹر کبھی کھو جیسے چکے آپ ہیں۔ نے خود کہا افواہوں کے پیچھے بھی، جی دیکھیں یہ آپ افواہ کی حد تک تو بات ضرور ہے، دہشت گردی کا ایک رجحان ہے، اور دہشت گردی کا کلا کما کرنے میں پاکستان کی فورسز کی قربانیوں کی تاریخ ہے۔ ہاں بالکل، لوگوں کی بھی ہے، دیکھیں فاروق صاحب، میں فوج کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ دیکھیں ہم جس فوج، یہ 9 مئی کے واقعات ہیں، مجھے آپ بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کس کا ایجنڈا تھا؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو پڑھتے بھی رہے اور دیکھتے بھی رہے کہ جب دشمن نے پاکستان کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم کرنا ہے نا، تو وہ فوج میں اور قوم میں فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ Exactly. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ ایک پلان تھا، اس پلان کا مقصد ہی یہ تھا، اور پاکستان کی ریاستی اداروں کو، سیکورٹی اداروں کو اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں نا، کہ دیکھیں چھوٹی موٹی دہشت گردی ہوتے رہی۔ میں ہمیشہ یکسو ہوتا تھا جب پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے اس طرح پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے، اسے پتہ ہے کہ جب تک پاکستان کی فوج غیر مستحکم یا کمزور نہیں ہوگی، پاکستان کمزور نہیں ہوگا۔ اچھا آخری پاکستان سوال غیر یہ ہے مستحکم کہ نہیں ہوگا۔ 8 فروری کے بعد یہ جو عدالتیں پہرا دے رہی ہیں، سیاسی جماعتیں، تو آپ آپٹیمسٹک ہیں کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ بنے گی، 5 سال پورے کرے گی؟ دیکھیں جی میں نے آخری آپ کو، سوال ہے۔ میرے سے اگر آپ انفارمیشن پوچھتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی، اور اگر آپ نے پاکستان کے اندر جمہوری بندوبست کو مضبوط بنانا ہے تو پھر مضبوط حکومت ہونی چاہیے کسی ایک پارٹی کی، جو پارٹی جواب دہی نہیں ہے
جس پارٹی کو جواب دینی ہوتی ہے اس پہ کس چیز کا پریشر ہے؟ مخلوط حکومتوں کا پریشر نہیں ہوتا، مخلوط حکومتوں میں حصے بانٹے جاتے ہیں، لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا جاتا. یہ تجربہ 5 سال کا آپ کے سامنے ہے. میرا ایک فکرہ دیکھیں، 5 سال کے اندر پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز حکومتوں کے اندر رہی ہیں سوائے جماعت اسلامی کے. کیا ڈیلیور کیا انہوں نے؟ کچھ آپ بتا دیں. کچھ بس یہی مسئلہ ہے. پاکستان کو آج ایک ایسی مضبوط حکومت کی ضرورت ہے جو بڑے فیصلے کر سکے، اور بڑے فیصلے بڑی لیڈرشپ کرتی ہوتی ہے. یہ جوڑ جاڑ کے بنی حکومتیں کبھی ڈیلیور نہیں کرتی. لیکن کنکلوڈ کرتے ہیں تو آپ 8 فروری کے بعد مخلوط حکومت دیکھ رہے ہیں. جی میں مخلوط ہوں. اس میں نون، پیپلز پارٹی، استحکام، اس میں مین رول نون لیگ کا ہوگا. نون لیگ مین. پی ٹی آئی کیا اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی؟ اچھی بات ہے. ایک دفعہ انہیں بیٹھنا چاہیے، بیٹھنا پڑے گا، بیٹھنا چاہیے. اگر وہ پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھنا گناہ نہیں ہے. آپ اور میں کون سی جرنلزم کرتے رہے ہیں؟ ان کے سیاسی قیدیوں کو ریلیف ملے گا؟ ملے گا. آپ کی کورٹ سیاستدان کو، سیاسی کارکن کو، صحافی کو ہمیشہ آخری ریلیف کورٹ دیتی ہے. نواز شریف کو ملا نا. نواز شریف کیا اکامہ میں اس میں شامل تھا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اکامہ کس آپ ذاتی طور ویسے نواز شریف بڑا خوش قسمت آدمی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ بات میں نے ان کو مدینہ شریف میں کہی تھی کہ آپ اتنے خوش قسمت آدمی ہیں کہ آپ کے خلاف سازش کے سارے کردار کھل کے سامنے آ گئے. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ اچھا، آپ پھر میں آخری کہوں گا اس کو، یہ جو سیاسی قیدی اس وقت ہیں خصوصاً پی ٹی آئی کے اور خواتین مرد، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاسی مقدمات کو سول کورٹس میں جسٹس ملنا چاہیے؟ میں وہ آدمی ہوں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ قانون پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ریاستی اداروں کو جنہوں نے ٹارگٹ کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. سیاسی کارکن جو ان معاملات میں انوالو نہیں ہیں، اور سیاسی جماعت اگر انوالو نہیں ہیں، تو پھر ان کو اس طرح ٹارگٹ کرنا درست نہیں ہے. بہت مہربانی، شکریہ سلمان غنی صاحب. ناظرین، یہ تھے سلمان غنی، پاکستان کے سینئر صحافی. جیسے میں نے کہا، شفافیت میں لیکن قابلیت میں بھی کمال ہیں اور معلومات میں بھی کمال ہیں. کئی باتیں وہ آپ کو زیر لب بتا گئے ہیں جو کہتے ہیں میں ابھی کہنا نہیں چاہتا، تو اس کا آپ جواب خود ہی سمجھ گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. شکریہ اور خدا حافظ.